بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنی زندگی پناہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سب سے زیادہ محبت تو اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنی ماں سے ہے، ماں باپ سے ہے۔ یہ فطری محبت ہے، کیونکہ جہاں پر آپ رہتے ہو اس ماحول سے آپ کو اللہ محبت دے ہی دیتا ہے۔ لیکن جو حقیقی محبت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی محبت ہے، اور جو میں نے محسوس کی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اس محبت سے نہ تو کوئی انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت بے پناہ محبت ہے، اور اگر انسان اللہ کی محبت کو پا لے تو وہ دنیا کی ہر محبت کو بھول جائے گا۔ حقیقی محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم الہی کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بہت سی معلومات ہیں جسے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایپیسوڈ کا سیریز میں شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم سب پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے احباب کے ساتھ تعلق کیسے تھا، کیونکہ اللہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اس وقت تک، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی دل و جان سے مجھے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ تو اس حدیث کے مطابق آج سے ہم شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے لوگ کیسے تھے، اور پھر کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں آنے سے، تشریف لانے سے پہلے کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد کے واقعات ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس وقت ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے کئی بیٹے کیادر کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے امد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن ملک پیدا ہوئے۔ یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں قزا نے اقتدار حاصل کیا۔ قزا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام کہنے
کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب تھا۔ انہیں عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزز نے پاڑ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزام بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاڑ دیا، یعنی مطلب اس کو ڈھک دیا۔ کنویں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو قریظہ اور قزح کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قزح کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے بتایا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا، پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مسنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا، مسنونہ کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پہ سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بارے میں اس نے کہا، زمزم وہ پانی ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے